کرام، دوستوں اور بزرگوں، مضمون ہمارا جو بیان ہو رہا ہے اس پر بھی کچھ بات عرض کرنی ہے، اور موجودہ حالات جو مسئلہ فلسطین درپیش ہے اس میں ہم عام مسلمان بیچارے کیا کر سکتے ہیں، اس پر بھی مختصر سی بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن پہلے اپنا مضمون اس کو تھوڑا سا بیان کریں تاکہ ربط برقرار رہے۔ مضمون بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے۔ وہ مسلمان جو دل سے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ماحول کے برے اثرات کی وجہ سے وہ بیچارے چھوڑ نہیں پاتے اور انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ آخر کار ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور مایوس ہو کر کے پھر گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال، اس سے بچانا مقصود ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں واقعتاً ان اعمال کو اختیار کر لے جیسے اختیار کرنے کا حق ہے تو اس کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے نہ چھوٹیں تو کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ گناہ بڑی مبارک اور خیر والی، عافیت والی زندگی، خوشی والی، چین والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیسی لذت والی زندگی۔ اسی تناظر میں یہ سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک آیت میں اللہ نے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نسخہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت، دوسرا نسخہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور تیسرا نسخہ ذکر اللہ کی کثرت۔ ان تینوں پر بات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ چوتھا نسخہ بیان ہو رہا ہے واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو اللہ پاک کی ذات اس کو جانتی ہے۔ یہ نسخہ بیان ہو رہا ہے اور اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش فرمائی ہے کہ انسان تو جب بھی کوئی کارروائی کرے گا نا تو یہ بھول جا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور میرے جرائم پوشیدہ اور مخفی رہ جائیں گے اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں نے تیری نگرانی پر ایک ایسا نظام لگایا ہوا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت منجمد نہیں کر سکتی۔ وہ 24 گھنٹے کیمرے کی طرح، کئی کیمرے لگے ہوئے، وہ بالکل تیری 24 گھنٹے ایسی نگرانی کر رہا ہے کہ تیری کوئی خفیہ سے خفیہ حرکت بھی اس نظام سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور آخر قیامت والے دن وہ ظاہر ہو کر کے رہے گی۔ اللہ پاک کی نگرانی کا وہ نظام کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں گزشتہ جمعوں پر عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو خود اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر وقت اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، شہرک سے زیادہ قریب من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور صرف قریب نہیں، موجود نہیں، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اگر پکڑنا چاہے تو فوری پکڑنے پر قادر بھی ہے، اور فوری پکڑنے کے کئی واقعات بھی ہیں۔
قرآن و حدیث میں ایسے واقعات بھی آئے ہیں، فوری پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کچھ کہتا نہیں۔ کبھی کبھی عبرت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ریشمی لباس پہن کر کے بڑے تکبر کے ساتھ اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا زمین کو اس کو نگل جا۔ زمین نے اس کو نگلا اور ابھی تک وہ زمین کی تہ میں جا رہا ہے اور قیامت تک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا علم ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ تو ایک تو اللہ کی ذات ہے، دوسرا گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، انسان کے دونوں کاندھوں پر 24 گھنٹے کرام کاتبین فرشتے بیٹھ کر کے اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں، اور وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ ایسا پہرا، 2 سیکورٹی گارڈ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اور تیسری چیز بڑی عجیب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کا یہ جو پورا جسم ہے اور انسان کے جسم کے یہ اعضاء ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایک خفیہ مشینری فٹ کی ہوئی ہے۔ جو کچھ یہ کرتا ہے وہ خفیہ مشینری اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت والے دن کیسٹ چلا کر کے اللہ پاک یہ سارا منظر دکھا دے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ دنیا میں جو کیا تھا نا، جسے آج کل ویڈیو دکھا دیتے ہیں، اس طرح اللہ پاک دکھائے دن یہ کر رہا ہے۔ خفیہ مشینری، اس میں اللہ نے کیچ کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ جو بولتا ہے وہ محفوظ، جو کرتا ہے وہ محفوظ۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک اس کی جسم کے اعضاء کو بلوائیں گے، اور وہ جسم کے اعضاء بول کر کے اس کے پورے اعمال کی گواہی دیں۔ 2 جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مجرموں کے منہ کے اوپر ہم مہر لگا دیں، ایک وقت ان کی زبان بند کر دیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور مجرموں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور مجرموں کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی قصہ کہانی کہہ رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ میں 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب مجرموں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے جسم کی یہ پوری کھال جو ہے، چمڑا، یہ ان کے ان اعمال کی گواہی دے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے۔ جب یہ سارے گواہی دے چکیں گے تو مجرموں کی زبان کھل جائے گی، وہ پھر اپنے ان اعضاء کو مخاطب کر کے ڈانٹیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہم تو دنیا میں تمہارے مزے کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور آج تم ہمارے خلاف ہی بول رہے ہو۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہم بول نہیں رہے، آج ہم سے بلوایا جا رہا ہے، اللہ پاک نے ہم سے بلوایا ہے۔ یہ زبان والا بھی تو گوشت ہے، جو اللہ پاک زبان والے گوشت میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ آنکھوں والے گوشت میں
کانوں والے گوشت میں اور ہاتھوں اور پاؤں والے گوشت میں اور کھال والے گوشت میں بولنے کی طاقت کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ خفیہ مشینری کام کر رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، اپنے آپ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اپنے آپ سے چھپنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ پاک نے انسان کی نگرانی پر لگائی ہے وہ یہ زمین اور زمین کے اوپر بنے ہوئے مکانات۔ زمین کے جس ٹکڑے پر، جس کونے کھانچے میں انسان جو عمل بھی کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ نے اس میں ایسی مشینری فٹ کی ہوئی ہے، اپنے اندر انسان کی اس حرکت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک زمین کے اس ٹکڑے کو بطور گواہ کے لائیں گے۔ سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے باہر نکال دے گی قیامت کے قریب۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بولے گا زمین کو کیا ہو گیا؟ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اس دن فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین اس دن اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کرے، ہر ایک کے بارے میں، اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو بولنے کا حکم دیا۔ پانچویں اور آخری چیز زمانہ ہے، یہ وقت ہے اور یہ دن اور رات ہے۔ یہ چار چیزوں کی جو بیان کی ہیں یہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ یہ چار چیزیں انسان کی نگرانی کرتی ہیں۔ اور پانچویں چیز حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آنے والا نیا دن اور ہر آنے والی نئی رات انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے انسان، میں تیرے اوپر آنے والا نیا دن اور نئی رات ہوں، اور مجھے ایک ہی مرتبہ آنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں جب ایک دفعہ نکل گیا تیرے ہاتھ سے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں گیا وقت، پھر ہاتھ نہیں۔ ہر آنے والی رات نہیں ہوتی ہے، پہلی رات نہیں آتی ہے۔ تو میرے اندر جو عمل بھی کرے گا، کل قیامت والے دن میں نے تیرے اس عمل کی گواہی اللہ کے دربار میں دینی ہے۔ اس لیے میرے اندر اچھا کام کر تاکہ میں تیرے نیک اعمال کی گواہی قیامت والے دل کی آنکھیں، دل کے کان کھلے ہوں تو آواز سنائی دیتی ہے، غور اور فکر کرتا ہے، اور بالکل دل پر مہر لگ چکی ہو تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ پانچ چیزیں 24 گھنٹے انسان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ بندہ چھپ سکتا ہے؟ یہی وہ بات تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں تشریف لائے
جو بگاڑ کی انتہا کو چھو رہا تھا، ان کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دی۔ 23 سال کے قریب عرصے میں ایسا انقلاب، ایسی تبدیلی اور وہ معاشرہ ایسا سنورا، اس کی نظیر نہ چشم فلک نے آج تک دیکھی ہے نہ قیامت تک دیکھی۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا کہ برس برس گزر جاتے اور جرائم کا ارتکاب نہیں ہوتا، جرم کرنے والا کوئی نہیں، نہ پولیس کا محکمہ، نہ خفیہ ادارے، نہ جیلوں کا نظام۔ مجرم جرم کا ارتکاب کرتا تو خود چل کر کے آتا، خود اپنی شکایت آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے لگاتا، اللہ کے پیغمبر مجھ سے یہ جرم ہو گیا، مجھے پاک کرو۔ حضرت غامدیہ ایک عورت ہے، ان سے زنا ہو گیا، العیاذ باللہ۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی تکوین، صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی تھی، بڑی تکوین حکمت کا کسی سے سال میں ایک آدھ کام کروایا گیا، اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں تھیں۔ کسی نے شکایت نہیں لگائی، وہ خود چل کر کے آئی اور آ کر کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر مجھ سے یہ زنا والا جرم ہو گیا، مجھے میرے اوپر حد جاری فرما کر پاک کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کو غلطی ہوگی، جب اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر آپ کیا فرما رہے ہیں، میرے پیٹ میں اس کی نشانی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو تیرے دودھ کی ضرورت نہ رہے تو پھر میرے پاس آ۔ بچہ پیدا ہو گیا تو 2.5 سال کے بعد پھر وہ عورت اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے پیغمبر اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے بچہ لے کر کے اس کے خاندان کے کسی آدمی کے حوالے کیا۔ اب اس عورت کو پتا ہے کہ میں جس جرم کا اقرار کرنے جا رہی ہوں اس کی سزا موت ہے، کون سی چیز اس کو مجبور کر رہی ہے؟ یہ بھی بات جو دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قیامت والے دن یہ ظاہر ہو کر کے رہے، دنیا کی سزا ہلکی ہے۔ آپ نے اس کو سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دے دیا، بشری حکم، شادی شدہ تھی، اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کا جب جنازہ تیار ہوا تو مصلی پہ امام الانبیاء، نبیوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق بڑے جلالی صحابی تھے، انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی، اتصلی علیہ وقد زنت یا رسول اللہ، آپ نبیوں کے امام اور آپ ایک زانیہ عورت کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایک اور صحابی، ان کو سنسار کیا گیا تو کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی، فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا۔ ایک اور کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو۔ تو بھائی یہ جو نگرانی والا نظام ہے، بیٹھ کر کے رات کی تنہائیوں میں سوچا کرو، سوچنے سے پھر دل میں بات بیٹھتی ہے، یقین آتا ہے۔ جب بھی کسی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ سوچ لو کہ اس گناہ نے چھپنا نہیں، اس کا ایک ہی حل ہے
وہ سچی توبہ جو پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی. سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے نا تو پھر یہ سارا کھاتا اس کا اللہ پاک صاف کر دیتے. کرام اعمال نامہ بھی صاف, کرام کاتبین کو بھی بلا دیتے ہیں. یہ اعضاء کے اندر جو محفوظ ہو جاتا ہے اس مشینری اس کیسٹ کو بھی صاف کر دیتے ہیں, ریل کو صاف کر دیتے ہیں. زمین کے ٹکڑوں کو بھی بلا دیتے ہیں, دن اور رات کو بھی بلا دیتے ہیں. سچی توبہ سے یہ کھاتا کیا ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. یہ 4 نسخے ہو گئے. آخر میں موجودہ حالات کے حوالے سے 1-2 باتیں مختصر سی عرض کرنی ہے, ٹائم کم ہے. یہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام تو ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں, اعمال کریں, ان کے لیے روزے رکھیں, اعتکاف بیٹھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, گھروں میں عورتوں کو اعتکاف بیٹھیں, دعائیں مانگیں ان کی, صدقہ خیرات کریں, اے اللہ ان کی پریشانی دور کرو. تو جو کرنے کے کام ہے وہ یہ اعمال. باتوں سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, اعمال سے, اور ہم وہاں جا نہیں سکتے. تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو اعمال کر سکتے ہیں, جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال, جو کھینچنے والے اعمال کریں, رو رو کر کے, رسمی نہیں, گڑ گڑا کر کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں. مسجدوں میں قنوت نازلہ انشاءاللہ ہم ترتیب بنا رہے ہیں, مسجد میں قنوت نازلہ پڑھیں, بستروں میں قنوت نازلہ پڑھیں, ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ والی دعا یاد کر کے پڑھیں. یہ دعا بہت غریب اس کے الفاظ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 70 قراء شہید کر دیے تھے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ. تو قنوت نازلہ کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, صدقے خیرات کا اہتمام کریں, روزے رکھیں اس نیت سے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے. ورنہ ہمارا جو ذمہ کام ہے ہمارا, ہم تو اپنی ڈیوٹی ادا کریں. اور دوسرا ان کی جو مالی امداد ہے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تو کھا پی جاتی ہیں, کسی قابل اعتماد ذریعے کے ذریعے تحقیق کر کے جو ان تک پہنچ سکتے ہیں وہ کیا کریں. اور تیسری بات جو اثر کرنے کا کام ہے کہ ہم صحیح معنوں میں کیا بن جائیں بھائی مسلمان. اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا, مٹنے کے لیے نہیں آیا. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا میں چھا جانے کے لیے آیا ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر کے رہے گا. امام مہدی کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر دنیا سے بالکل ایک دفعہ نیست و نابود ہو جائے گا. مسلمانوں کے غلبے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا پر تم ہی نے کامیاب ہونا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو, ایمان والے. میڈیکل تعلیم کے بغیر جیسے ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اسلام کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. بدر میں 313 تھے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ہم بن کے تو دکھائیں. مجذوب کی بڑے پیارے شعر, ایک ربائی ہے جی. تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر. مسلم کیا ہے بھائی جس میں اسلام ہو, نہ ہمارے عقائد مسلمانوں والے, نہ شکل و صورت مسلمانوں والی, نہ وضع قطع مسلمانوں والی, نہ لباس مسلمانوں والا, نہ شادی غمی مسلمانوں والی. کون سی چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہماری ملتی ہے؟ تو ہم مسلم کس بات کی؟ تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر,
تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ ساما پر۔ اصل تو اللہ پاک کی مدد چاہیے، اور اللہ پاک کی مدد گنہگاروں کے ساتھ نہیں آتی، فساق اور فجار کے ساتھ نہیں آتی، شرابی اور کبابیوں کے ساتھ نہیں آتی، کاچے پہننے والوں کے ساتھ نہیں آتی، بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ نہیں آتی، مسجدوں کو غیر آباد کرنے والوں کے ساتھ نہیں آتی۔ اللہ کی مدد تو دین کے ساتھ آتی ہے۔ نہ جب تک اے مسلموں تم اپنی حالت دینی سوارو گے، نہ جب تک اے مسلموں تم اپنی حالت دینی سوارو گے، گو کرو لاکھ تیاری سبھی سے ہارو گے۔ بالکل ایسے قرآن نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم خود مسلمان بنے، کامل مسلمان بنے تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں یہ لولا لنگڑا اسلام نہیں ہوگا، صحیح اسلام ہوگا، پھر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی اور سوچ اور فکر کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔